اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرضا کی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ آج کا جو موضوع ہم نے ترتیب دیا ہے وہ ہیئر فال کے اوپر دیا ہے، سر کے بالوں کا گرنا۔ سر کے بال کیوں گرتے ہیں، جو موسٹلی ہمیں پاکستان میں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کچھ وجوہات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ویڈیو کو تسلسل جاری رکھنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہیئر فال یہ پاکستان کے اندر موسٹلی دیکھا جائے تو 90% عوام کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں گرفتار ہوتے ہیں۔ جو ایجڈ ہیں وہ تو چونکہ متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایج کا فیکٹر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو یہ چھوٹی عمر کے اندر جو ہم ٹین ایج کے اندر ہمارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں۔ اگر ہم بالوں کے گرنے کی وجہ کو جانیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو کور کر سکتے ہیں۔ بالوں کے گرنے کی جو زیادہ تر وجہ ہے وہ ڈینڈرف ہوتا ہے۔ جب سر کے اندر ہمارے ڈینڈرف پیدا ہونا شروع ہو جائے، خشکی بڑھنا شروع ہو جائے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا مسکولر سسٹم چونکہ شدید دباؤ میں ہوتا ہے، اس دباؤ میں ہونے کی وجہ سے پھر وہ نچڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے چہرے کے اوپر، ہماری سکن کے اوپر آئل آنا شروع ہو جائے، تیل اکٹھا ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے جیسے خشکی بڑھتی چلی جاتی ہے، چونکہ ہمارے جو بال ہیں یہ اللہ پاک نے ایک ایسا سسٹم ترتیب دیا ہے کہ ہماری ہڈیاں اور ہمارے بال یہ اپنی خوراک ہمارے خون سے حاصل کرتے ہیں، اور اگر ہمارے خون میں طاقت نہیں رہے گی تو ہمارے بالوں کا گرنا یہ ایک فطری امر ہے، کیونکہ جیسے جیسے ویکنس بڑھتی جائے گی ویسے ویسے بال گرتے چلے جائیں گے۔ اور ڈینڈرف کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مختلف شیمپو، مختلف صابنوں کا سہارا لیا جاتا ہے، مختلف چیزوں کا، مختلف تیلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اینڈ میں نتائج کیا نکلتے ہیں؟ زیرو۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بالوں کے گرنے کی جو شروعات ہیں وہ ہمارے خون کے اندر سے ہوتی ہیں۔ مطلب جب ہمارے خون میں طاقت نہیں رہتی، ہمارا خون کے اندر وہ کوالٹی نہیں رہتی جو ان کو طاقت دے سکے، ہڈیوں کو یا ہمارے بالوں کو طاقت دے سکے، تو ایسی حالت میں بالوں کا گرنا ایک ضروری اور ایک فطری چیز ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل خشکی بڑھنے کی وجہ سے مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بالوں کا گرنا ڈائریکٹ نہیں ہوتا، ہیئر فال کا ہونا ایک ڈائریکٹ علامت ہے، بیماری نہیں ہے۔ اس کے گرنے سے پہلے کانسٹیپیشن جیسے مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اب ٹائیفائڈ بھی اس کے اندر ایک اہم وجہ ہے، ٹائیفائڈ کا ہونا، لیکن ٹائیفائڈ کو بھی لوگ بیماری سمجھتے ہیں، علامت نہیں، حالانکہ ٹائیفائڈ بھی ایک علامت ہے جیسے ہیئر فال کا ہونا ایک علامت ہے۔ اور ٹائیفائڈ کے ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ اپنی آنتوں کی سوزش ہوتی ہے، اور آنتوں کی سوزش کے ساتھ ہی آپ کا کانسٹیپیشن ہونا، گیسٹرک کے مسائل کا ہونا، جسم میں تھکن کا ہونا، سینے میں جلن کا ہونا، منہ میں پانی کا زیادہ آنا یا منہ کا خشک ہو جانا، یہ ساری کیفیات ایسیڈیٹی سے، خشکی سے جڑی ہوئی ہیں، تیزابیت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہیئر فال کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ ہیئر فال کے ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جیسے میں آپ کو بتایا ٹائیفائڈ کے مسائل اگر سامنا کرنا پڑتا ہے تب بھی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سر میں ڈینڈرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ ہیپاٹائٹس سی کی کنڈیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے، بی کنڈیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ مطلب یہ جتنے بھی معاملات ہیں تیزابیت سے جڑے ہوئے، کسی بندے کے پیپٹیکل السر ہے اس کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوں گے کہ اس کی جو ہیئر فال اس کا زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، سر میں ڈینڈرف رہنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو لوگ یہ بیڈ ہیبٹ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک مستقل ایک عادت پہ کار فرما رہتے ہیں اور مسلسل اسی کو استعمال کرتے ہیں، پھر رطوبات کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر رطوبات جیسے ہی خشک ہوتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، تو پھر جسم کے اندر خشکی بڑھنے کے ساتھ جو معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بال ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں گر سکتے۔ اگر اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے وٹامن کے کی حیثیت سب سے زیادہ ہے انسان کے جسم میں، انسان کی زندگی میں۔ بہت کم جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں وٹامن کے نہ چاہیے ہو، لیکن اگر ہم وٹامن کے کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ وٹامن کے جو پایا جاتا ہے وہ خربوزے میں پایا جاتا ہے، اور خربوزے کے علاوہ جو گائے یا بھینس کا جو بھوسا میں دیکھتے ہیں، توڑی جو گندم نکالنے کے بعد باقی بچتی ہے، اس کے اندر وٹامن کے پایا جاتا ہے جو جانوروں کو استعمال میں آتا ہے۔ اگر کاغذ جو صاف کاغذ ہے اس کو اگر آپ جلاتے ہیں، جلا کے اس
उसके आप कैप्सूल भर लें तो ये भी एक विटामिन के की कमी को पूरा करने का सबब बन सकता है। लेकिन याद रखें कि कागज़ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए जो फोटोस्टेट की शॉप पे इस्तेमाल होता है, ना कि उसके अंदर कोई लाइनिंग मौजूद हो। तो ये भी एक बेहतरीन ज़रिया है जो आपके विटामिन के को पूरा करेगा, खून को पतला करेगा। क्योंकि बालों का गिरना, हेयर फॉल का होना, ये दो ही सूरतों में मुमकिन है और दोनों सूरतों में किसी वक्त हरारत थोड़ी सी मौजूद होगी साथ, लेकिन किसी वक्त हरारत बिल्कुल नहीं होगी। लिहाजा दोनों कंडीशनों के हिसाब से फ़ैसले भी अलग अलग होंगे, इलाज भी अलग अलग होंगे। लेकिन चूँकि ये विटामिन के ऐसी चीज़ है कि जो गर्म तर मिजाज के अंदर खरबूजे में मिलता है और ये गुर्दों को, जिगर को एक्टिव करने का सबब बनता है। और इसके अलावा बकरे की यखनी है, खजूर हैं, इस चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। सरसों के तेल के अंदर जौंकें जला ली जाएँ, जैसे अगर एक पाव तेल है उसमें 1 तोला आप जौंक जला लें, तो जलाने के बाद आप उसको छानने के बाद उसको आप इस्तेमाल करें अपने सर के बालों के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। इसके अलावा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करे। अगर पेशाब में जलन ज़्यादा हो, अगर पेशाब जल के आए तो फिर ताज़ा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई सोचे, अगर हेयर फॉल का अपना इलाज भी चाहता है और वो चाहे कि वो ठंडा पानी भी पिएगा और चावल, आलू, गोभी वगैरह भी इस्तेमाल करेगा, जितनी भी बादी चीज़ें हैं जो खून को गाढ़ा करती हैं, तेज़ाबियत में इजाफ़ा करती हैं। और हेयर फॉल ज़्यादातर उन लोगों का गिरना शुरू होता है जो लोग खाना खाने के बाद ज़्यादा देर तक बैठना पसंद करते हैं और उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती और वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे फ़ास्ट फूड टाइप चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे दही भल्ले हैं, जैसे लेमन है, जैसे माल्टा है, जैसे सेब है, जैसे केला है। ये सब की सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपकी जिस्म की एक्टिविटी हैं तो फिर ये इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर आपने सिर्फ बैठना है सिंपल, या छोटे मोटे काम करने हैं, हिलना जुलना हल्का फुल्का, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए नुकसान का बायस होता है और सर के बालों के गिरने का भी बायस होता है। अगर आप डैंड्रफ को कंट्रोल नहीं करते तो सर के बालों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है? पहले आपको डैंड्रफ कंट्रोल करना होगा। और डैंड्रफ जो सा है ये खुश्की से पैदा होता है और खुश्की जो सी है वो आपकी तेज़ाबियत वाली चीज़ों से पैदा होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में। बाकी वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया जो चीज़ें खुश्की से मुतल्लिक हैं, लिहाजा बार बार बताना भी वो टाइम का ज़्यादा लगता है। तो बाकी वीडियोस देखने से आपको अंदाज़ा होगा कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तेज़ाबियत के हवाले से, अगर मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो एक साइड का दबाव बढ़ता चला जाएगा, तो जिसका नतीजा लामहला ये निकलेगा कि आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।